اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کا درس جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں اور جس کو ہم نے پرسوں مکمل کیا۔ کل میں نے آپ کا کلاس نہیں لیا کیونکہ کل مجھے ڈیوٹی جانا تھا، تو آج جو ہم نے لیسن کمپلیٹ کیا اس کے آج ہم درسی سوالات کریں گے۔ تو نئے الفاظ جو اس سبق میں آئے وہ ہم نے پڑھ لیے۔ تو بچوں آج ہم اس میں جو پیچھے درس کے پیچھے جو درسی سوالات دیے ہوئے ہیں، تو یہ 5 سوال ہیں، ان 5 سوالات کے ہم جوابات آج لکھیں گے۔ تو سوال نمبر پہلا ہے، شری رام چندر جی کے والد کا نام لکھیے۔ آسان سا سوال ہے بچوں، آپ کو یاد ہوگا۔ تو شری رام چندر جی کے والد کا نام راجا دشرت تھا۔ تو پہلے سوال کا جواب، شری رام چندر جی کے والد کا نام راجا دشرت تھا۔ والد کہتے ہیں باپ کو، فادر کو۔ اس طرح سے سوال نمبر دوسرا ہے، راجا دشرت کی رانیوں کے نام بتائے۔ آپ جانتے ہو کہ راجا دشرت کی 3 رانیاں، 3 بیویاں تھیں، تو ان کے نام کوشلیا، کیکئی اور سمترا تھا۔ تو یہ دوسرا کوشچن ہوا، دوسرا سوال ہوا، راجا دشرت کی رانیوں کے نام بتائیے۔ پھر سن لیجیے بیٹو، راجا دشرت کی رانیوں کے نام کوشلیا، کیکئی اور سمترا تھا۔ تو تیسرا سوال ہے، رام چندر جی کو کیوں بنواس کا حکم ملا؟ تو آپ نے دلیل ٹھیک طرح سے سمجھ لی، درس ٹھیک طرح سے سمجھ لیا، تو آپ کو معلوم ہے آپ کہ رام چندر جی کو بنواس کا حکم کیوں ملا۔ تو سوال نمبر 3 کا جواب ہے، رام چندر جی راجا دشرت کے بڑے بیٹے تھے۔ عام دستور کے مطابق اسے باپ کے بعد گدی پر بیٹھنا تھا، راج گدی پر بیٹھنا تھا۔ چونکہ راجا دشرت کی جان ایک بار اس کی ایک بیوی کیکئی نے بچائی تھی، تو کیکئی کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا لکشمن۔ تو اس نے یعنی کیکئی نے راجا سے اس کے عوض رام کو بنواس بھیجنے کے لیے کہا۔ راجا دشرت نے کیکئی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ایک مانگ پوری کی جائے گی جب بھی آپ کہو گی۔ تو اس نے موقع غنیمت جان لیا، تو اس نے رام کو بنواس کے لیے کہا تاکہ اس کا بیٹا لکشمن راج گدی پر بیٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رام چندر جی کو بنواس کا حکم ملا اور راجا دشرت نے اپنا وعدہ پورا، کوشلیا کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنے بیٹے رام چندر جی کو 14 برس کے لیے بنواس بھیج دیا۔ تو سوال نمبر 4 ہے، رام چندر جی نے راجا دشرت کی وفات پر گدی پر بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ رام چندر جی نے راجا دشرت کی وفات پر گدی پر بیٹھنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے حکم کو من و ان پورا کرنا چاہتے تھے۔ یعنی کہ وہ رام چندر جی اپنے باپ کے بیٹے جو تھے اور بڑے اوبیڈنٹ تھے، وفادار بیٹے تھے، وہ اپنے باپ کا حکم سر آنکھوں پر مانتے تھے۔ اس کو حکم ملا کہ آپ بنواس کے لیے چلے جاؤ اور وہ چلے گئے۔ تو سوال یہاں پر ہے، رام چندر جی نے راجا دشرت کی وفات پر گدی پر بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے کیوں انکار کیا؟ رام چندر جی نے راجا دشرت کی وفات پر گدی پر بیٹھنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے حکم کو من و ان پورا کرنا چاہتے تھے۔ تو باپ کا حکم تھا اور 14 برس کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نہیں، وہ باپ کا یہ بتایا ہوا حکم جو ہے وہ جب تک پورا ہو جائے تب تک میں یہ گدی پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ سوال نمبر 5 ہے، سیتا کو جنگل سے کون اٹھا کر لے گیا؟ تو آپ جانتے ہو سیتا جو تھی وہ رام چندر جی کی بیوی تھی، اور وہ جب رام چندر جی کو بنواس کا حکم ملا تو سیتا بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ تو وہاں سے کیا ہوا، سیتا کو جنگل سے لنکا کا راجا جس کا نام راون تھا،
وہی اس کو اٹھا کر جنگل سے لے گیا۔ تو بچوں پھر دیکھ لیجیے آپ، یہ 5 سوال ہوئے، پھر دیکھ لیجیے اب جو میں نے جواب تحریر کیے ہیں ان سوالات کے، تو آپ دیکھ لیجیے۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے شری رام چندر جی کے والد کا نام راجا دشرت تھا۔ تو سوال نمبر دوسرے کا جواب ہے راجا دشرت کی رانیوں کے نام کوشلیا، کیکئی اور سمترا تھا۔ سوال نمبر تین ہے رام چندر جی کو کیوں بنواس کا حکم ملا؟ رام چندر جی راجا دشرت کے بڑے بیٹے تھے۔ عام دستور کے مطابق اسے باپ کے بعد گدی پر بیٹھنا تھا۔ کیونکہ ایک بار راجا دشرت کی جان اس کی دوسری بیوی کیکئی نے بچائی تھی، تو اس نے راجا سے اس کے عوض رام کو بنواس بھیجنے کے لیے کہا تاکہ اس کا اپنا بیٹا لکشمن راج کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رام چندر جی کو بنواس کا حکم ملا۔ تو سوال نمبر 4 ہے رام چندر جی نے راجا دشرت کی وفات پر گدی پر بیٹھنے سے کیوں انکار کیا؟ رام چندر جی نے راجا دشرت کی وفات پر گدی پر بیٹھنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے حکم کو منوان پورا کرنا چاہتے تھے۔ سیتا کو جنگل سے کون اٹھا کر لے گیا؟ سیتا کو جنگل سے لنکا کا راجا راون اٹھا کر لے گیا۔ تو بچوں یہ پھر دیکھ لیجئے یہ سوالات جو میں نے تحریر کر کے رکھے ہیں، تو آپ ان کو ایک تو کاپی پر لکھو گے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو آپ ایک ایک کر کے یاد کرو گے۔ ویسے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ کہانی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہے، اب آپ خود بھی اس کے معنی ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ خود لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سوالات آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ جو باقی دیا ہوا کام ہے اس متعلقہ درس کا، تو وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔